أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض ففساد كبير والذین کفروا، اور جو لوگ کافر ہیں، بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، یعنی جو کافر ہیں ان کی دوستیاں الگ ہیں۔ اور یہ دلیل ہے اس بات کی کہ آئلی مسائل جتنے بھی غیر مسلموں کے ہیں ان کا اپنا مذہبی قانون ان پر نافذ ہوگا اور اسلامی حکومت اس میں دخل نہیں دے گی۔ ان کے وراثت کے معاملات ہیں، ان کے آپس کے اور تعلقات ہیں، ان کی اپنی زمینوں کی تقسیمیں ہیں، ان کے اپنے نکاح ہیں، وہ گواہوں کی موجودگی میں ہیں یا نہیں ہیں یا کیا بات ہوتی ہے، جو ان کے اپنے آئلی مسائل ہیں، حق مہر ہے اور بہت سی چیزیں جو انسانوں میں ضروریات میں پیش آتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے آزادی دی ہے اور فرمایا کہ بعضهم اولیاء بعض، وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ اپنے تعلقات رکھ سکتے ہیں۔ الا تفعلوا، یہ چوتھی قسم ہو گئی۔ پہلی قسم ان لوگوں کی جنہوں نے ہجرت کی، دوسری قسم ان لوگوں کی جنہوں نے ٹھکانہ دیا، تیسرے وہ مظلوم مسلمان جو ابھی ہجرت نہیں کر سکتے تھے رضی اللہ عنہم، اور چوتھی بات یہ آ گئی اب کافروں کی، الا تفعلوا، اگر تم ایسے نہیں کرو گے کہ مومن انسان مومن کا دوست اور کافر کافر کا دوست، اگر تم ایسے نہیں کرو گے اور کافروں کو اپنا دوست بنا لو گے اور ایمان والوں کو چھوڑ دو گے تو تکن فتنۃ فی الارض، تو زمین میں فتنہ، زمین میں آزمائش آ جائے گی۔ فتنۃ فی الارض، دھوم مچے گی، ملک تباہی ہو جائے گی، اور فساد کبیر، بڑی خرابی پیدا ہو جائے گی، یہ نہ کرو۔ اور کافر کافروں کے دوست ہیں، انہیں ان کے تعلقات آپس میں رہنے دو، ان کی معاشرت، ان کی تہذیب تم نہ اپنا لینا۔ اس پہ فقہا نے بحث کی ہے کہ وہ کہتے ہیں مسلمانوں کو کافروں کے ممالک میں جانا جائز ہے یا نہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کافروں ہی کے ملکوں میں گئے تھے اور انہوں نے دین کو پھیلایا تھا۔ کہ ہندوستان کا جتنا شمالی حصہ جو آتا ہے، جاوا اور ملایا اور یہ انڈونیشیا کے آگے چل کے جزائر، سب چیزیں، یہ سب لوگ گئے ہیں کافروں ہی کی بستیوں میں گئے تھے، وہیں حکومتیں قائم ہوئی ہیں، پھر آہستہ آہستہ لوگ مسلمان ہوئے۔ ہندوؤں کے بہت بڑے مراکز تھے یہ، اور بدھ مت کے بہت بڑے مراکز تھے، پورے افغانستان اور ادھر کے سارے علاقے، بامیان جہاں پہ ان کا سالانہ حج ایک طرح کا ہوا کرتا تھا یا مذہبی تہوار ہوتے تھے، مسلمانوں نے ان زمینوں میں جا کر کام ہی تو کیا۔ اس لیے اللہ تعالی نے بتایا ہے کہ تم جہاں بھی جاؤ گے، اگر تم کافروں کے قوانین کو، آئینی قوانین ان کے اپنے اوپر نافذ کرنے لگ جاؤ گے تو اس سے فساد پھیل جائے گا۔ وہاں جا کر بھی تم اس بات کا خیال رکھنا کہ مومن مومن کا دوست ہے۔ اور یہ بات اب نہیں رہی، لوگ کاٹنے لگے ہیں، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے لگے ہیں، اور یہ نہیں سوچتے کہ ہم جس ملک میں بھی گئے ہیں وہاں پر سب سے پہلے وہ ہمیں مسلمان ہونے کے ناطے دیکھتے ہیں، پھر بعد میں کوئی اور چیز وہ سوچتے ہیں۔ سب سے پہلے نام پڑھتے ہی وہ کہتے ہیں اچھا یہ مسلمان ہے، پھر اس کے بعد وہ دیکھتے ہیں کہ اس انسان کا کردار کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ تم مسلمانوں کے ساتھ آپس میں تعاون کرو اور کافروں کی معاشرت، تہذیب، ان کے قوانین، ان چیزوں کو اپنے اوپر نہ لاگو کرنا۔